منہج سلف بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اغیار تو اغیار آج کل یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ اس لفظ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ باتیں اور بھی کئی جگہ کہیں کہ یہ منہج کی پابندی اور قید کیوں لگائی جاتی ہے، یہ کوئی ہماری اختراع ذہنی اپج نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی پابندی ہے۔ ہم دین کو مکمل کہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے بہت سارے احکامات نصوص پر، اس کی نصوص کی روشنی میں یہ مانتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں کہ دین الہی وہی ہے جو وحی الہی کی شکل میں نازل ہوا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع و پیروی کیجئے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے پیچھے مت چلیے۔ بالکل صاف تعلیم ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پوری امت کو تا قیامت کو وصیت کر رہے ہیں، گمراہی سے بچنا ہے، انحراف سے بچنا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تھامے رہنا مضبوطی سے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ سوال یہ ہوا کہ کیسے تھامنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر قرآن کی متعدد آیات میں کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو شخص رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی حدیث آپ کو معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اپنی چیمے گوئیاں، اپنے ذہنی دلالت، ذہنی تحفظات، میرا مسلک یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، ہمارا روایت اور ریت یہ چلی آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں سمجھ میں نہیں آتی، عقلیت کی معیار پر پوری نہیں اترتی، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے کسی بھی بہانے کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انحراف کرتا ہے، آپ کے طریقے سے آپ کی مخالفت کرتا ہے، وہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آتا ہے کہ وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد۔ یہ معلوم ہے کہ نبی کا طریقہ ہے، آپ کی طرف سے آیا ہے، اور آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، وہ وحی الہی ہے، اسے مان لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا امتحان ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی راہ سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ آیت کے نزول کے وقت جب یہ قرآن کی آیت آئی تو مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ مومنین کا راستہ، اور پہلے کہا کہ اللہ کے نبی کی جو مخالفت کرے گا، اور مومنوں کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومنین اللہ کے نبی کے راستے کی مخالفت کرنے والے تھے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ دو باتیں خود قرآن کہہ رہا ہے، نبی کے طریقے کی مخالفت نہ ہو، اور مومنین یعنی اس وقت اس آیت کریمہ کے مصداق کے طور پر صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راہ پر وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے۔ ہاں، اسے توفیق نہیں ملے گی کہ وہ واپس آ جائے، بدعت و خرافات سے توبہ کر لے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں اسے ڈال دیں گے، اسے جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت سے اور ایسی بہت ساری آیت اور دلائل سے، نصوص سے یہ استدلال ہم کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ماننا ہے ویسے جیسے عہد اول کے مسلمانوں نے، یعنی صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو سمجھا، مانا اور اس کی اتباع کی۔